وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات محمد وعلى بيته. سب سے پہلے تو دعا کروں کہ پروردگار عالم اس ذکر کا صدقہ اور آج کے دن کا صدقہ پروردگار عالم میرے بھائی سید اصغر شاہ صاحب کو کلی طور پہ صحت عطا فرمائے. اور یہ جو ایک جشن کا آغاز بزرگان نے اور اصغر شاہ صاحب نے کیا تھا، ہم آج اسے اپنے عروج پہ دیکھتے ہیں تو یہ ایک دلی تسکین ہے ہمارے لیے. اور یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ دن بہ دن بڑا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا پڑھا گیا سارا دن ماشاءاللہ. جشن کا حصہ رہا، پڑھنے والوں نے سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اور ایک دفعہ پھر میرے بھائی اصغر علی شاہ صاحب کا یہ جو جشن ہے اپنی کامیابی کی طرف رواں ہوا ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، توفیقات خیر میں، اور انہیں سے استقامت و واجدہ عطا فرمائے. میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں، میرے سارے بزرگان جو ہیں جن کے چہرے بھی اب مجھے سب کے یاد ہیں. بہت دیر ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزان اکرامی قدر معزز صاحبان اکرام، بہت زیادہ زحمت سوال نہیں ہے اور گزشتہ 7-8 روز سے کچھ طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی. لیکن یہ چونکہ پروگرام ہے، گھر کا پروگرام ہے ہمیشہ کی طرح، تو اس لیے چند بات گرامی کے سامنے میں آج کروں گا اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بسم اللہ. میں نے آج کی گفتگو کا جو افتتاح ہے وہ قرآن حکیم کے افتتاح سے کی ہے. توجہ ہے سارے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان سورہ حمد کو قرآن حکیم کا افتتاح کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے. توجہ ہے سارے ساتھ. فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ افتتاح. اور میں نے تقریر کا افتتاح قرآن کے افتتاح کی چند آغازی آیات سے کی. ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. توجہ ہے سارے ساتھ. تو حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. دیکھیے حمد کہتے ہیں تعریف کو. توجہ ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور جو حمد کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حامد. توجہ ہے سارے ساتھ. جو حمد کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حامد، اور جس کی حمد ہو رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں محمود. توجہ ہاتھ پہ پہلا جملہ تمہارے حوالے کرتے ہوئے تمہارے سینوں سے میں دعائیں نکال لوں گا. بھئی حمد تعریف، ہم سارے حامدین، اور جس کی تعریف کی جائے وہ محمود. اب وہ ہے محمود جس کی ہم حمد کر رہے ہیں. ہم ہیں سارے حامدین. اس محمود نے اپنے محبوب کا نام رکھا محمد. بھئی ہم سارے حامدین، جس کی حمد کی جائے وہ محمود. اس محمود نے کسی کا نام رکھا محمد. اچھا حمد تعریف جس کی جائے وہ محمود. اب یہ محمد کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو ہے یاد سارے ساتھ. بھئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ ہے محمد. کہنے لگے قوم شیعہ بڑی عجیب ہے، جب علی کے فضائل پڑھنے لگتی ہے تو کبھی علی کو بڑھا دیا، جب نبی کے پڑھنے لگتی ہے تو نبی کو بڑھا دیا. یعنی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ محمود ہے، اور محمد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. یعنی محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی
یعنی جس کی تعریف خود محمود کرے. مرکز تعریف کرے. اچھا عجیب جملہ میرے دماغ میں ہے اور میں نظر کر رہا ہوں اپنے سارے بھائیوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ ہم جب ٹی وی پہ یہ آزان ہوتی ہے تو بعد میں ایک دعا چلتی ہے کہ پروردگار محمد مصطفیٰ کو مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تم نے اس سے وعدہ کیا. بالکل ہو اسی طرح. توجہ ہے یہاں سارے صاحبان نے اب یہ محمود کون ہے؟ وہ خود. سبحان اللہ. مقام محمود یعنی اس کا مقام. واہ 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 واہ. ہوئے ہوئے واہ واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. وہ خود کیا ہے؟ محمود. اور مقام محمود کیا ہے؟ اس کا مقام. اور اس صاحب مقام محمود نے وعدہ کیا محمد سے کہ تمہیں اپنے مقام پر بٹھاؤں گا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے چوری آپ سے. وہ مقام محمود کیا ہے؟ ارے وہ ہے محمود. اور اس کا اپنا مقام بروز حشر محمد بیٹھے ہوں گے مقام محمود پر. اللہ تو وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. یعنی محمد کی رونمائی کا نام قیامت ہے. واہ 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 واہ. یا توجہ ہے تو میں آج کی آپ کے ساتھ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یعنی اس کا اپنا مقام بروز حشر خدا اگر اب نظر نہیں آتا تب بھی نظر نہ آئے. یعنی اس کی جزا جو وہ نظر آئے. واہ 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 اس کی جگہ واہ واہ واہ. یا اللہ کچھ عرض کر رہا ہے جواری آپ سے. سبحان اللہ. بات کو آگے بڑھ جائیں. دیکھیے وہ ہے محمود. نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے. مولا قبول کر لے. اللہ کی قسم مولا سلام. ایسا نام ہے نا کہ محمد جب جب کہہ رہا ہوں ایک لطافت سی آتی ہے دل میں. واہ 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 واہ. ہے نا. اور میرے نبی سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا. ابھی جعفر جدول صاحب کہہ رہے تھے نا کہ محمد عربی نے سب سے پہلے اسے اللہ کہا. ہے نا. اللہ نے بھی سب سے پہلے محمد کو محمد کہا. سبحان اللہ. جو ہے گا سائے سائے. واہ واہ. یعنی اگر ادھر سے کسی نے اسے پکارا اس نے بھی اس کا نام محمد رکھا. اور 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا. کیا کہنے. اور میرے نبی سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں ہے. جانتے ہیں آپ سارے. واہ 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 بالکل واہ. ڈوبے. اور جب میرے نبی نے ظاہری ظہور کیا ظاہری. واہ 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 واہ. جب ظاہری ظہور کر لیا تو نام رکھ دیا کیا کرینے ہے. واہ واہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بار بار کہتا ہوں ان پہ درود واجب ہو رہا ہے. دل میں پڑھتے جانا تھا جو ہے سارے صحابہ نے. اور جب ظاہری طور پہ تشریف لائے تو نام رکھ دیا. پہلے چھپا کے رکھا لوح محفوظ میں. کسی نبی کو یہ نام نہیں دیا. جب میرا نبی آ گیا ظاہری طور پر تو پھر دنیا میں آنے کے بعد نام رکھ دیا محمد. یہاں نام رکھ دیا بھئی درج وہاں تھا رکھا یہاں ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اب میں پوچھ رہا ہوں یہ نام رکھا کس نے تھا؟ توجہ ہے کیا سارے صاحبان فکر کی. اب یہ نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں کس نے رکھا تھا؟ جناب ابو طالب نے رکھا تھا. لکھا تھا لوح محفوظ پر. رکھا ابو طالب نے. تو جو 70,000 پردے چیر کر اس میں محمد دیکھ سکتا ہے کیا وہاں لکھا لا الہ الا اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ جو ہے نا سارے صحابہ نے فکر کی. نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو طالب نے رکھا. اور 70,000 پردے چیر کر دیکھا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے جناب ابو طالب. 70,000 پردے چیر کر اس میں محمد رکھا.
اب جب آپ کوئی بھی نان مسلم مسلمان ہو تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا اگر کوئی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ واہ 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 کیا بنے ہے تو نام ہی توجہ ہے بھائی. اگر کوئی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ تو کلمہ کامل ہوگا اس کا؟ نہیں. یعنی مسلمان ہونے کے لیے کلمے میں وہ نام لینا پڑے گا جو تمہاری نظر میں کسی کافر نے رکھا ہوا ہے. واہ واہ کس واہ 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 تمہاری نظر میں واہ 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 اے ناری جو ہے یا سارے ساتھ باتیں سے تمہاری نظر یعنی مومن ہونے کے لیے وہ اسم لینا پڑے گا جو تمہاری نظر میں کسی کافر نے رکھا ہے. ارے کیسا ایمان ہے ابو طالب. اللہ نے تمہیں باندھ نہیں دیا ابو طالب کے گرد. کیا کہنے کہ اگر کسی نے مومن بننا وہ نام لے کلمے میں تو جناب ابو طالب نے رکھا. صدقے میں صدقے واہ واہ جو ہے کیا سارے ساتھ باتوں کو بہت آگے بڑھ جانے تو جو نام رکھ دیا محمد. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور جملہ کہنے کی کوشش کروں گا آپ نے سمجھنے کی کوشش کروں. بہت بہت بڑے بزرگ علماء نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام سے نکال کے رکھا. خدا محمود اس سے مشتق نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محمود سے نکال کر ایک نام رکھا محمد. یعنی اللہ کے نام سے نکلا ہوا ایک نام ہے محمد. اللہ کے نام سے نکلا ہوا ایک نام ہے محمد. جو نام اللہ کے نام سے نکلا ہے وہ ہر مسلمان کو یاد ہے اور اس اللہ نے جسے اپنا نام ہی دے دیا اسے علی کہتے ہیں. واہ واہ مل گئے اے ناری زندہ سبحان اللہ. اپنا نام نکال کر رکھنا اور اپنا نام ہی دے دینا. کیا کہنے سبحان اللہ. نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا چاشنی ہے اس نام کی. کیا مٹھاس ہے اس کیا نام کی. کہنے واہ واہ سبحان اللہ. میں نے کہا جب مومن کو آپ کافر کو مومن کرتے ہیں تو اسے ہم پڑھواتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. ہم یہ پڑھاتے ہیں لیکن اس میں محمد آگے نہ نہیں سکتے. اچھا ایسا تو نہیں کہ آپ اسے کلمہ بھی پڑھا رہے ہو ساتھ میں پانی کی بالٹیاں بھی اس پہ ڈال رہے ہو کہ پاک ہو جائے. جو ہے یا سارے سارے والے فکر کی یعنی کلمہ بھی پڑھا رہے ہو پانی کی بالٹیاں بھی نہیں. ادھر اس میں محمد اس کی زبان پہ آیا وہ نجاست سے طہارت میں چلا گیا. ارے جس کا اسم اتنا پاک ہے اس کا جسم کتنا پاک ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تکبیر برائے صحت و سلامتی علماء حق علامہ آصف جوہری صاحب بآواز بلند تر صلوات. جس کے اسم کی یہ طہارت اس کے جسم کی طہارت رکھنے والا ہوگا. اب میں تم سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جس کا جسم اتنا پاک ہو اس کے دل کو دھونے کی تمہیں ضرورت کیسے محسوس ہو گئی؟ کمال کمال ہے. اللہ اکبر. کمال ہے. ایک چھوٹے سے نبی کی رگڑی ہوئی ایڑیوں کے نکلے ہوئے پانی سے سب سے بڑے نبی کا دل دھویا ہوا رکھتے ہیں. زمزم. آپ نے جملے کو محسوس ہی نہیں کیا. ایک چھوٹے نبی کی رگڑی ہوئی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی سے سب سے بڑے نبی کا دل دھویا. واہ 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 کیا بات جو ہے نبی وہ ہوتا ہے. اچھا نبی پاک نہیں ہوتا نبی پاک کرنے آتا ہے. کچھ کہہ گیا آپ سے نبی طاہر نہیں ہے طہارت کر ہے. کیا بات ہے واہ 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 یار
جملے سمجھنے والے بیٹھے تشریف فرمائیں. نبی طاہر نہیں ہے, نبی طہارت گھر ہے, یعنی وہ پاک نہیں ہے, پاک کرنے آیا ہوا ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے, بھئی محمد کیوں آئے ہیں؟ تمہارا تزکیہ نفس کرنے کے لیے, تمہارے نفس کو پاک کرنے کے لیے. تو جو پاک کرنے آئے گا کتنا پاک ہوگا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک آدھ بندے کو بھی نہیں, کیا کہنے. واہ 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 واہ. سارے عالم کو پاک کر. واہ واہ. یعنی میرے نبی کی یہ شان, جیسا قرآن طاہر ہے ویسا میں نبی. جیو. قرآن کیسا طاہر ہے کہ تم بغیر وضو الفاظ قرآن کو چھو نہیں سکتے, ایسا طاہر ہے. جملہ کام بڑا عجیب جملہ ہے, اللہ کی قسم حیران ہو جاؤ گے یہ سن کے جملہ جو میں کہنے لگا ہوں. خدا کی بلا کیا بات ہے. بھائی دیکھیے, وضو کیے بغیر آپ الفاظ قرآن کو نہیں چھو سکتے. یہ قرآن کی طہارت ہے, اور نبی کی طہارت کیا ہے؟ جانتے ہو جو بے نسلہ ہوتا ہے نبی کا دشمن کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجیب بات ہے, یہ جملے سے پہلے اپنا جملہ کہتے ہیں. پیغمبر اسلام کے لیے زیادہ اہمیت نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ بے نسل نہیں ہیں, آپ کا دشمن بے نسل ہے. دشمن ابتر رہے گا. واہ 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 واہ. یعنی دور تک کا ہو یا آج کا, جیو. دشمن محمد بے نسل ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ. میں اصغر بھائی عجیب و غریب جملہ دماغ میں آ گیا, کہہ دوں میں کیا کروں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے نسل ہے. زندہ باد. جیو. اچھا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 2023 کی بات ہے, 2022 کی بات ہوگی, کوئی کارٹون بنا رہا تھا میرے نبی کے خلاف, بے شمار ہے. کوئی متحرک موویز بنا رہا تھا میرے نبی کے خلاف. اتنے بڑے دشمن ہیں میرے نبی. قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بے نسل ہے, آگے نسل نہیں بڑھے گی, دشمن آج بھی ہے. فلسفہ. دیکھ رہے ہیں خوبے. خدا کی قسم عجیب بات کیا کہوں گا. دلیل ہے, کیا دلیل ہے. بھئی دیکھیے, قرآن کہہ رہا ہے تیرا دشمن بے نسل ہے. اب قرآن کے ایک ایک لفظ میں حقائق ہیں, شبہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن دشمن آج بھی موجود ہے. ایسا ہے نا, تو وجہ بتاؤ کیا ہے. جو دشمن پیغمبر ہوتا ہے وہ ہوتا کسی اور کا ہے, مشہور کسی اور کے نام سے ہوتا ہے. دشمن پیغمبر ہوگا. سبحان اللہ. باپ کا پتہ نہیں, دشمن اہل بیت ہوگا. جو ہے یا سارے سارے اپنی طرف سے کہوں تو زبان جلتا ہے, جی آپ. اپنی طرف سے کہوں تو زبان جلتا ہے. جی آپ. عجیب جملہ پھر دماغ میں آ گیا, میں تمہیں کہتے اور دلیل دے دوں اس سورہ کوثر سے. جی بسم اللہ. خدا کی قسم اگر امام حسن علیہ السلام تفسیر نہ کرتے اس آیت تو ہمیں سمجھ ہی نہ آتا کہ دشمن محمد ابتر ہے. جانتے ہو کیوں؟ غریب شام نے دربار سجایا تھا اور سرکار امام حسن تشریف لے کے گئے تھے, اور پلاننگ وہاں کیا تھا کہ جب چونی حسن اندر تشریف لائیں دربار کے تو آپ اپنی گفتگو سے طاقت تشریف سے ان کو خاموش کروا دیا. امام حسن دربار میں تشریف ان سے بات کرنے تاکہ موضوع کی طرف واپس چلا جائے. بھائی اب جب داخل ہوئے نا سرکار امام حسن علیہ السلام تو وہاں بیٹھا ہوا تھا عمر بن سعد, اس نے ساتھ بیٹھا ہوا. اب عاص بن وائل کو آپ جانتے ہیں, عمر بن عاص بیٹھا تھا. عاص بن وائل وہ ہے جس نے رسول خدا کو ابتری کا گانا دیا. سبحان اللہ. عاص بن وائل وہ ہے جس نے رسول خدا کو کہا تھا ابتر. جی جی. اس کا بیٹا بیٹھا. قرآن یہ کہہ رہے
نبی تو ابتر نہیں تیرا دشمن ابتر ہے. جس نے پہلی دفعہ ابتر کہا تھا اس کا تو بیٹا رہا بیٹھا ہے. جس نے پہلی دفعہ ابتر کہا میرے نبی کو اس کا اپنا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اس دربار میں. اور قرآن میں کہہ رہا تھا تیرا دشمن بے نسل ہے. وجہ بتاؤ خدا قسم امام حسن تفسیر نہ کرتے تو مجھے کیا پتا چلتا. اب ہوا کیا؟ وہ کہنے لگا جب جھوٹی امام حسن اندر تشریف لے کے آئے تو کہنے لگا لوگ وہ آ گیا جس کے باپ کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہو گئی. لوگ وہ آ گیا جس کی وجہ سے اپنے قصاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینا پڑا. لوگ وہ آ گیا جس کے باپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ تہتے ہو گئے. اب جب وہ حسن کے باپ پہ بات کرتا حسن بولے کہنے لگے کہ تو میرے باپ پہ بات کرے گا. تو یا اللہ کچھ انداز کرنا ہے مجھے. تو میرے باپ پہ بات کرے گا. تو بات کرے گا. یاد نہیں تجھے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں نے مکے کے 4 لوگوں کو تیری فردیت کی دعوت دی تھی اور جس کے پاس سب سے زیادہ مال پایا تجھے اس کا بیٹا کہہ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کل گرہ یک زبان نعرہ حیدری، برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. کیا کہنے کی واہ واہ واہ، قبلہ کیا کہنے. وہ دور ہو یاد واہ واہ واہ، کیا بات. رسول کا دشمن محمد مصطفیٰ ابتر ہے، وہ کسی کا اور کا ہوگا. واہ واہ قبلہ کیا کہنے. جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب بات ہے. اچھا ابتر ایک اور اینگل سے سمجھاتے ہیں اگر اجازت دیں آپ کو. بہت زیادہ ذہن میں سمجھاتے ہیں پورے دن سے ماشاءاللہ آپ نے جشن سنا اور خوب سنا. ہاں کافی ٹائم پہ آئے بس درود ادھیے اللہم صلی اللہ سبحان اللہ سبحان. توجہ کہ میرے دوستوں اب ایک اینگل سے مدد کے دیتے ہیں. دیکھیے اب تک کے معنی کیا ہے بے نصیب. واہ واہ. محمد عربی نے کہا اللہ تسلو علیہ صلاۃ البترا مجھ پہ اب تک درود نہ بھیجنا. دم کٹا. واہ واہ اللہ واہ واہ. اب اس کا ایک ترجمہ دم کٹا دم کٹا بھی ہے جی بالکل. کہ مجھ پہ کچھ دوستوں نے ترجمہ کیا دم کٹا درود نہ بھیجنا. لیکن یہ جو کہا نا اللہ تسلو علیہ صلاۃ البترا یہ بتاتا ہے کہ یہ دم کٹا درود ہے کیا. مجھ پہ بترا درود نہ بھیجنا. اب یہ بترا درود کیا ہے اب تک نہیں بتایا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا جو آپ سے یہ لفظ اب تک نہیں بتایا کہ بترا درود کیا ہے. محمد مصطفیٰ کہنا چاہ رہے تھے مجھ پہ بغیر نسل درود نہ بھیجنا. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ سے. اگر آج بھی دیکھنا ہو کہ دشمن پیغمبر کون ہے جو بھی بغیر نسل درود پڑھے. سبحان اللہ. کیا کہا تھا قرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. میں اور ملائکہ مل کر نبی پہ درود بھیجتے ہیں. واہ واہ اے ایمان والوں تم بھی واہ واہ درود بھیجو. واہ واہ نبی پر درود بھیجو. واہ 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 اچھا یہ تھوڑی کہا کہ رسول پہ درود بھیجو. واہ واہ واہ. نبی پہ واہ واہ. نبی پہ واہ واہ نبی پہ درود. نبی پہ واہ واہ. زور دے رہا ہوں اس بات پہ. خوب ہے. نبی پہ درود بھیجو رسول پہ نہیں. کہہ سکتا تھا مقابل مطلق ہے میرا لیکن میں نے نبی پہ درود اور نبی بھی نہیں انا نبی. اب میں تھوڑا بہت جانے والے ہوں تو میں عرض کروں یہاں جو الف لام ہے نا یہ جنس کا یار اب لطف لینا ہم سب نے مل کے اس بات ہے. واہ واہ. اب جہاں جنس کا الف لام لگ جائے نا الف لام جنسیہ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہوتا ہے
نبی پر یا جتنے نبی جیسے ہیں ان پر قبلہ نعرہ حیدری، قبلہ خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے۔ اصغر شاہ صاحب، خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے۔ خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، اور خدا کے گھر میں جو اذانوں کی ہے صدائیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ حیدری، واہ 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 قبلہ۔ یعنی درود نبی پر یا نبی جیسوں پر۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی تو نبی ہے، یہ نبی جیسے کون ہیں؟ اللہ اکبر، یہ نسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لفظ جیسا ہے نا، الف لام جنس کا، یہ بڑا عجیب ہے۔ کہنے لگے حسنین منی، علی و منی، حسنین مجھ جیسے ہیں، علی جو منی، علی مجھ جیسے ہیں، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ بھی مجھ جیسے ہیں۔ اب درود محمد پر ہے یا محمد جیسوں پر؟ آسان کر دو بات، خدا کی قسم ہمیں تو گلا ہی نہیں ہے تو درود کیسا بھی پڑے نہیں، درود پڑے گا۔ دیکھیے، لیکن جب نجی محفل ہوتی ہے نا، نجی محفل ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی درود پڑھتا ہے کسی طرح سے اور بہت ساری ہستیوں کو بیچ میں شامل بھی کرتا ہے۔ دیکھیے کسی کے لیے کوئی تعمیر تشریح نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن جو ہی نماز میں جاتے ہیں چاہے وہ ہم ہو چاہے ہمارے دوست ہو، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، ہم تشہد میں گئے جو درود پڑھا وہ جسے اتحیات کہتے ہیں، جب اس میں بیٹھے تو درود پڑھا۔ آپ نماز میں بیٹھ کر انہوں نے کسی اور کو شامل درود نہیں کیا، لیکن نجی محفلوں میں بیٹھ کے شامل درود کیا۔ تو پھر بتاؤ درود وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ نجی محفل میں نہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں پڑھا جا سکتا درود وہ۔ آخری بات ہے تم سے بس اجازت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود ہے نبی پر، سبحان اللہ سبحان اللہ رسول پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ درود ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہا نبی پر۔ اچھا جب معراج کا شب رسول خدا گئے تو کہنے لگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو بلوایا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا درود ہے بندے پر، نہیں کہنے لگا درود ہے نبی پر۔ کوئی تو حکمت ہے نا صاحب حکمت کے کام میں۔ دیکھیے اگر درود ہوتا رسول پر تو درود کب سے ہوتا؟ جب رسالت کا اعلان کیا۔ اگر درود ہوتا رسول پر تو تب سے ہوتا جب سے رسالت کا اعلان کیا۔ درود ہوتا محمد پر تو تب سے ہوتا جب سے ابو طالب نے نام محمد رکھا۔ اگر درود ہوتا عبد پر تو تب سے ہوتا جب میرا نبی معراج کی شب آسمان پر گیا۔ لیکن درود ہے نبی پر، اور نبی کب سے؟ ان کو نبی آدم غیر الدین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور روٹی کے درمیان تھا، یعنی آدم نہیں تھا، اللہ درود پڑھ رہا تھا۔ اللهم بحق محمد